بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ملک کے حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر طرف معاملات بگڑ رہے ہیں، وارداتیں بڑھ رہی ہیں، چوریاں بڑھ رہی ہیں، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بجلی چوری بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، کیونکہ بجلی کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ لوگوں کی اب وہ افورڈ میں نہیں آ رہی۔ تو الٹیمیٹلی لوگوں نے بجلی چوری کرنے کا ڈیسیژن کر لیا ہوا ہے، اور لوگ اب زیادہ تر بجلی چوری کریں۔ ان تمام چوریوں کے پیچھے جو بجلی چوری اور جو کونڈا سسٹم ہو رہا ہے، اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام کاروباری معاملات، جتنے بھی ملک میں ہمارے کاروبار چل رہے ہیں، ان کو شام 6 بجے بند کر دیا جائے گا، اور 6 بجے بند کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے، جو کہ بہت جلد عمل میں بھی آ سکتی ہے۔ پچھلے کچھ روز سے ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی آ رہی ہے، مگر اس کمی کے باوجود ملک کے حالات بہتری کی طرف نہیں جا رہے۔ اب اس کے پیچھے اگر ہم یہ کہیں، یا تو اس ڈالر کو عارضی طور پہ نیچے لے کر جایا جا رہا ہے، یا پھر ملک کو جان بوجھ کر اینڈ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، تو ہم اس کو اب بہتر طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے کہ جب ڈالر نیچے جا رہا ہے تو مہنگائی کیوں نہیں کم ہو رہی، جب ڈالر اوپر جاتا ہے تو مہنگائی فوراً سے اسی دن ہی آپ کی تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اسی دن ہی آپ کی بجلی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اسی دن ہر چیز بڑھ جاتی ہے، ایون کہ سونے کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ مگر جب ڈالر نیچے جاتا ہے تو وہ قیمتیں وہاں کی وہیں پر رہتی ہیں، ان کو پھر دوبارہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا کہ اب آپ کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو اب آپ ان کو کم بھی کریں۔ اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوال چل رہا ہے کہ آخرکار جب ڈالر نیچے جا رہا ہے تو پھر کاروباری معاملات بہتر کیوں نہیں ہو رہے۔ ملک میں بجلی چوری اور سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اب جتنا کنڈا سسٹم چل رہا ہے اس کے خلاف بہت بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، مگر یہ کریک ڈاؤن کے بہت سنگین نتیجے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کئی جگہوں پر قتل و غارت شروع ہو گئی، کئی جگہوں پر وابڈا کے امپلائیز کو بندی بنا کر رکھا جا رہا ہے، ان کو واپس جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہاں پہ جو اہل محلہ ہوتے ہیں وہ لوگ ان کو بند کر لیتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ تو یہ تمام معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، آئے بروز دن بدن یہ معاملات بڑھ رہے ہیں۔ حالیہ ہی کچھ دنوں پہلے کراچی کے کونسلر کو قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کی وجہ یہ تھی کہ وہ بجلی چوری کے جو کنڈا سسٹم ہے اس کے کانفرنس کے اندر بیٹھا تھا کہ ان کو کس طریقے سے ختم کیا جائے، اور ان معاملات میں تجاویز دے رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کانفرنس سے نکل کے اپنے گھر واپس جا رہے ہیں تو کوئی نامعلوم شخص آیا، اس نے آ کر ان کو وہیں پر ہی گولیاں مار کے قتل کر دیا ہے۔ ان کے بیٹے نے بھی یہی بتایا کہ وہ بجلی چوری کے کریک ڈاؤن کے اندر ان کا بہت اہم کردار تھا، اور وہ تجاویز دے رہے تھے کہ اس کو کس طریقے سے روکا جائے۔ بالکل اسی طرح لاہور کے اندر بھی لیسکو کا عملہ ایک جگہ پر گیا، اور وہاں جا کر انہوں نے بجلی چوری کے خلاف بات کیا، تو وہاں پر ان کو فوری طور پر یرغمال بنا کر رکھ لیا گیا ہے، ان کو وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور کافی دیر تک وہ لوگ وہاں پر یرغمال بنے رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ وہاں پر پوچھنے کے لیے گئے تھے کہ آخر یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں۔ تو معاملات یہ ہو گئے کہ اس وقت ملک کے اندر اتنے حالات کشیدہ ہو چکے ہیں، صرف بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے، بجلی کی اضافی چارجز کی وجہ سے، کیونکہ بجلی تو مہنگی کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر جو ٹیکسز بڑھائی جا رہے ہیں، اور دن بدن اتنے زیادہ ٹیکس، اگر ایک یونٹ کی قیمت 50 روپے ہے تو عوام کو وہ 500 روپے کا پڑ رہا ہوتا ہے ٹیکسز کے ساتھ۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب عوام کی آمدنی نہیں ہے، ملک کے اندر روزگار نہیں ہے، تو لوگوں نے آپ کے اتنے بل کیسے دینے ہیں؟ تو جرائم تو آٹومیٹکلی آپ لوگوں کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ یہ حکومت کو ایک میسج ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اس جرائم کو روکنے کے لیے سب سے پہلے ملک کے اندر بہتری لے کر ملک کے معاشی حالات بہتر کریں، لوگوں کو روزگار دیں۔ اگر لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے، تو لوگ خود بخود اپنے بل دیں گے۔ آج سے پہلے یہ معاملہ تو نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ بل لوگوں کی اجازت، لوگ اس کو افورڈ کر پا رہے تھے بجلی کو، لیکن اب جب لوگوں کی آمدنی کم ہے، مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ ہے، اس کی آمدنی 25,000 ہے اور بل اس کو آپ 30,000 35,000 دے رہے ہیں، تو خالی وہ اگر آپ لوگوں کا بل پے کر دے گا تو باقی پورا مہینہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے خاندان کو کس طرح سے پالے گا؟ تو یہ ایک شخص کی بات نہیں ہے، ہمارے ملک میں یہ 90% لوگ اس کرائسس سے گزر رہے ہیں۔ تو آپ سب کو ابھی بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے، ہوش کریں اور بہتری کی طرف ملک کو لے کے جائیں، تبھی ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام معاملات چل رہے ہیں ہمارے اس ملک میں۔ اب ہم سب کو دعا کرنی چاہیے اللہ کے کہ یا اللہ ہمارے ملک کو بہتری کی راہ پر گامزن کر، اور ہمارے ملک میں اچھے حکمران لے کر آ، مخلص لوگ لے کر آ۔ ان تمام اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنے اداروں کے ساتھ ساتھ عوام کے بارے میں بھی سوچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ۔